بعض لوگ نا مطلب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ قرآن سیکھنے کے معاملے میں امینا اپنے ہیلوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جی وہ ایسے ہو گیا ہے، ایسے اب میری زبان پہ الفاظ نہیں چڑھتے، یہ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ قرآن سیکھنے سے جو سلف میں مراد لی جاتی تھی وہ قرآن کو ترجمے اور اس کے یعنی مفہوم کے ساتھ سمجھنا. عرب تو وہ تھے نا. یعنی آپ دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دو آیتیں، پانچ پانچ آیتیں، دس دس آیتیں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر ہم اس پہ عمل کرتے تھے. پھر جب ہمارا عمل اس پہ مکمل ہو جاتا پھر ہم مزید آیتیں سیکھتے تھے. تو اصل تو قرآن کا مفہوم ہے، قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف، یعنی یہ جو ہے نا وہ ہدایت اندھیروں سے روشنی کی طرف جو ہے وہ بندے کا سفر جاری ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو ہدایت تو تبھی ملے گی جب آپ اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں گے. البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ خوبی سمجھیں، فضیلت سمجھیں، وہ یہ بھی رکھی ہے کہ اس کے الفاظ پڑھنے میں بھی اجر ہے، کہ ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں. یعنی اور کوئی کتاب ہوتی نا یا اصل اگر مقصد پہ بات آئے تو پھر تو اس کا مفہوم ہی پڑھنا تھا تو تبھی ثواب ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں ایک محبت بھی پیدا ہوگی اس سے پڑھنے سے، اور ایک وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے نا، بندہ ایک سورت پڑھتا ہے، پارہ پڑھتا ہے تو دل کے اندر ایک جو ہے وہ اچھی ایک سوچ سی آ جاتی ہے کہ آج میں نے اتنا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ پڑھنے میں بھی اجر ہے، البتہ اس کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں.